ناظرین السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. قانون اور رابطے کے علی بخاری آپ کی خدمت میں حاضر. اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے اپڈیٹس کے ساتھ اور کچھ نئی کیس لاء کے ساتھ. کچھ ریسنٹ ٹائمز میں کیس لاء کافی زیادہ آ رہا ہے جس کے اوپر ہماری زیادہ ڈسکشن چلتی ہے. یہاں پہ آج بھی جو ایک کیس میں جس سے شروع کرنا چاہتا ہوں وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے. چلڈرنز میٹرز کافی زیادہ اٹینشن رہی ہے کورٹس کی ان کے اوپر, اور کیونکہ بہت سارے میٹرز چلتے رہتے ہیں اس کے اوپر کیسز بھی آتے رہتے ہیں. ہم نے کچھ عرصہ پہلے ٹینی زارے کے اوپر کافی بات کی تھی, اور ٹینی زارے کیس کے اندر سیکشن 55 کا ذکر ہے, ان ساری چیزوں کا ذکر ہے جن کنسیڈریشنز کو لینا چاہیے, اور شکر ہے کہ کورٹ آف اپیل کا ڈیسیجن ہے. اب ایک نیا ڈیسیجن آیا ہے جو کہ میں دیکھ رہا تھا, آج پڑھ رہا تھا, ایم کے کے نام سے. اب ایم کے شکر اس چیز کا ہے کہ یہ ابھی کسی ہائی کورٹ میں نہیں ہے, یہ ابھی صرف ٹرائبیونل کی طرف سے ڈیسیجن ہے. فیکٹس میں تھوڑے سے بتا دوں. فیکٹس اس کے صرف جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں وہ یہ کہ دو بچے تھے اس میں انوالوڈ. ایک بچہ جو تھا اس کی عمر اب 12 سال ہے اور دوسرے بچے کی عمر 6 سال ہے, اور دونوں بچوں نے تقریباً 6-7 سال کا 8 سال کا عرصہ یہاں پہ گزارا, بلکہ ہو سکتا ہے ایک کیس میں تو 9 سال تک کا اس کا عرصہ تھا جو اس نے یہاں پہ گزارا. ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کیا کورٹ نے کہ ان کے کیا ایفیکٹس بنتے ہیں کیا نہیں بنتے, اور اس کے بعد سرپرائزنگلی انہوں نے اس کیس کو ریفیوز کر دیا, اور یہ اپر ٹیئر ٹرائبیونل کی طرف سے ہے. اب اس کیس میں ریفیوز انہوں نے اس بات پہ کیا کہ بچے واپس جا کے اپنے ملک میں سیٹل ہو سکتے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, یا جو بھی پرابلم ہوگی وہ اتنی بری نہیں ہوگی کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ بنے اور وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہ کر سکیں. اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ قسم کی ڈسٹنکشن آتی ہے کہ اس کیس میں دیکھنا کیا چاہیے تھا اور کورٹ نے کیا چیز دیکھی ہے, جس چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کورٹ کی طرف سے غلطی ہے. اور آئی ریئلی ہوپ کہ جنہوں نے اس کیس کو یہاں تک پہنچایا تھا وہ اس کو آگے ضرور چیلنج کریں گے, اور اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی ڈفرنٹ ڈیسیجن آنا چاہیے, کیونکہ یہ ڈیسیجن میرے لیے بہت غلط ہے. ایک بچے نے جس نے یہاں پہ 8-9 سال گزار لیے اس کو یہاں اسٹیٹس ملنا چاہیے, بات ختم. کیوں ملنا چاہیے؟ صرف اس لیے کہ وہ بچہ یہاں کی ایک پیداوار بن چکا ہے, وہ یہاں کے مطابق بولتا ہوگا, وہ یہاں کے مطابق ڈریس اپ کرتا ہوگا, وہ یہاں کے مطابق چلتا پھرتا ہوگا, اس کے فرینڈز فیملی وغیرہ ساروں کے اندر اس کی جو لائف ہے یہاں پہ وہ ساری کی ساری یہاں کے مطابق اسٹیبلش ہوئی ہے. اگر ایک بچہ جس طرح سے اس کیس میں 12 سال کا بچہ ہے اور اسے 9 سال یہاں گزارے تو اس کا مطلب وہ ٹوٹلی کمپلیٹلی یہیں کے مطابق پلا بڑا ہے, اور یہ بالکل غلط ہوگا کہ اگر اس کو صحیح طرح سے کنسیڈر نہ کیا جائے. سرپرائزنگ بات جو آئی ہے یہاں پہ اس کیس کے اندر, جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چیلنج کرنا چاہیے, وہ یہ کہ جو کورٹ نے جج کی طرف سے جو ریزننگ اڈاپٹ کی گئی ہے اس کے اندر, جج نے اس کو اس نظر سے دیکھا ہے کہ کیا ان بچوں کو واپس بھیجنے سے, اس ملک میں بھیجنے سے ان کو نقصان ہوگا, کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا ان کے اوپر. اگر نہیں, اور اگر کوئی بہت برا اثر نہیں ہوگا ان کا, تو ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے. حالانکہ جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہے اس سے. ٹیسٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو واپس بھیج کر نقصان ہوگا کہ نہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے کیا یہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں, کیا ان کو یہ فائدہ زیادہ بہتر ہے کہ نہیں کہ بچے یہاں پہ رہیں. اب یہ دونوں چیزیں آپ اگر کمپیئر کریں تو بالکل ڈفرنٹ ٹیسٹ بن جاتا ہے, اور یہ ٹیسٹ وہاں پہ لگتا ہے کہ کورٹ کی طرف سے اپلائی کیا گیا اور انہوں نے اس چیز کو بالکل ایک ڈفرنٹ نظریے سے دیکھا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے, اور اس کے اوپر اس کو آئی ہوپ کہ اس کو آگے چیلنج کیا جائے گا اور اس کو روکا جائے گا اسی جگہ, کیونکہ اگر یہ کیس اور اس ریزننگ کو اسی طرح سے بڑھاوا دیا گیا اور یہ آگے سے بڑھتی گئی تو باقی کیسز کے اندر بھی بہت نقصان دہ رہے گی. لیکن آئی ہوپ یہاں پہ اس کو ٹھیک کر لیں گے. جو دوسری چیز اس کیس کی امپورٹنٹ ہے وہ یہ, ایک تو انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی بچے یہاں پہ اگر ان کا نیگیٹو ہے اور سارا کچھ جو بھی اگر کوئی نیگیٹو امپیکٹ زیادہ نہیں ہوتا ان کی لائف پہ تو ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے, جو کہ غلط ہے. دوسری چیز اس میں یہ آتی ہے کہ ساری بات کو سمجھتے ہوئے بچوں کے جو انٹرسٹ ہونے چاہیے, کیا ڈیسیجن میکر نے بچوں کے انٹرسٹ کو دیکھا, کیا بچوں سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہاں رہنا ہے کیا کرنا ہے, اور جو وہ پرائمری کنسیڈریشن کی بات آتی ہے. اب اس کیس میں جو کیا گیا ہے اور جس طرح سے مجھے بات سمجھ آ رہی ہے کہ جس طرح جج نے اس کو فالو کیا ہے, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پرائمری کنسیڈریشن کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے, اس نے دیکھا کہ پرائمری کو نمبر 1 رکھا جائے, یعنی کہ سب سے پہلے اس کو دیکھو, اس کے بعد باقی چیزوں کو دیکھو. لیکن پہلی چیز کا ایز لانگ ایز آپ نے اسے کنسیڈر کر لیا تو باقی چیزیں بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اس سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہو سکتی ہیں, جو کہ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں زیڈ ایچ تانزانیہ کیس کو دیکھیں, ایل ڈی زمبابوے کو دیکھیں, ٹینی زارے کو دیکھیں, اب یہ جو ایم کے بھی آیا ہے, ان سارے کیسز کو جب بھی آپ دیکھو اس کے اندر جو ساری ڈسکشن آتی ہے اس کے اندر مین چیز یہ نکلتی ہے کہ بچوں کی کیا امپورٹنس ہے.
اب ایک یہ تو خیر اس کیس سے متعلق بات ہوگی، میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر بہت ساری چیزیں اور نکلتی آتی ہیں، لیکن وہ قانون کے پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ ٹیکنیکل ڈسکشنز ہیں جس میں یہاں پہ نہیں جانا چاہتا. میں یہاں کا پروگرام میں جو اپنا رکھنا چاہتا ہوں وہ انفارمیشن کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. اور بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے فیڈ بیک دی، بہت ساری فیڈ بیک ملی مجھے. میں نے لاسٹ ٹائم پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ میں زیادہ سوال لیا کروں کہ جس طرح سے میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں وہی کروں، وہ زیادہ بہتر ہے. اور موسٹلی لوگوں کا یہی جواب تھا کہ جو ڈیٹیل ہے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے سے کہ بہت سارے سوال لیے جائیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے بالکل جواب دیے جائیں جن سے کہ باقی کسی کو اور کو سمجھنا ہے. میرا مقصد یہاں بیٹھ کے آپ کا کیس سالو کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہاں بیٹھ کے آپ کے وہ جسے کہتے ہیں نا امیگریشن وکیل کے پیسے بچا لینا نہیں ہے. میرا مقصد یہاں پر ہے کہ آپ کو ایک اویئرنیس ملے، آپ کو ایک انفارمیشن ملے جس کی بیس پہ آپ جب اپنے وکیل کے پاس جاتے ہیں تو آپ جا کے سوال پوچھ سکیں اور اس کی بات کو سمجھ سکیں. یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو اگین میرے دماغ میں کافی دفعہ آیا کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کے آئے، آج بھی ایک کیس آیا ہوا تھا. 18 سال جب ایک بچے کی عمر جب وہ 18 سال پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ایڈلٹ بن جاتا ہے. ایڈلٹ مطلب یہ کہ اب سے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اپنے پیرنٹس کے. اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کرنی ہو تو وہ سیپریٹ ہوگی، اس کے بعد اس کی کوئی ڈیسیجنز کرنے ہو وہ سارے سیپریٹ ہوں گے. ہر چیز سیپریٹ ہو جاتی ہے. آج فار ایگزامپل ایک کیس آیا ہوا تھا، میاں بیوی ہیں، ان کے ساتھ بچہ تھا جب وہ یہاں پر آئے تھے. اب ان لوگوں نے یہاں پہ 8-9 سال گزار لیے، 10 سال گزار لیے، لیکن بجائے ایسے کہ اپلیکیشن ڈالی جاتی بفور بچہ 18 سال کا ہو رہا تھا، انہوں نے بچے کے 18 سال ہونے کے بعد جا کے وکیل سے رابطہ کیا جس میں کہ کافی ڈیلے ہو گئے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچے کے لیے تو ایک امپورٹنٹ کیس بن جاتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنا ٹائم یہاں گزارا، فائن میں آپ ایڈلٹ بن گیا ہوں، لیکن جو میرا ٹائم پہلے گزرا تھا وہ سارا ایز اے چائلڈ گزرا یہاں پہ، اور 7-8 سال 9 سال میں نے ایز اے چائلڈ گزارے ہیں. لیکن ماں باپ کے کیس کو دیکھیں، اب ان کے ساتھ کوئی 18 سال سے کم عمر کا بچہ نہیں ہے اور صرف ماں باپ کو دیکھا جائے اور اگر انہوں نے 7-8 سال یہاں پہ گزارے یا 9 سال بھی گزار لیے تو ان کو آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ اچھا جی آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں. اس طرح کی سچویشن اوائڈ کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی سچویشن اس میں آتی ہے، اگر آپ کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور وہ سنیں گے اور سر ہلائیں گے اس کے اوپر کہ وہ بیٹھے میں انتظار کر کے چپ کر کے نہیں ابھی اپلیکیشن نہیں ڈالنی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پکڑ لیں گے، ریفیوز کر دیں گے، نکال دیں گے یہاں سے، اپلیکیشن نہیں ڈالنی، چپ کر کے بیٹھے رہو، چپ کر کے بیٹھے رہو، ٹائم گزارنے دو. یا آپ کے وکیلوں نے آپ کو کہا ہوا ہے چپ کر کے بیٹھے رہو، جتنا وقت گزرتا جائے زیادہ اچھا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کئی کیسز کے اندر وہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے. ہمیں بھی ٹیکٹکس کے مطابق کئی دفعہ کھیلنا پڑتا ہے اور ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں اپلیکیشن 2 مہینے بعد ڈالنا یا جلدی ڈال دو یا ایسے کرو ویسے کرو. لیکن ایک چیز جو مجھے کبھی سینس سمجھ نہیں آتی وہ یہ کہ اگر آپ انتظار کر رہے ہو، ابھی 6 سال ہوئے ہیں آپ کو آئے ہوئے اور آپ انتظار کر رہے ہو کہ جی ہم 14 سال کے بعد کیس ڈالیں گے، کون سا حکیم آپ کو کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے؟ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، کیسے چل سکتا ہے کہ جی آپ ابھی سے انتظار کرو 14 سال تک کا، یعنی 8 سال اور انتظار کرنا ہے ابھی آپ نے، اور پتہ ہی نہیں کہ تب قانون ہوتا ہے نہیں ہوتا، زندگی ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا فائدہ اس اسٹیٹس کا کہ اتنی دیر انتظار کر کے اور اس ٹینشن میں گزارو ٹائم. میرا مشورہ یہی ہوگا جتنے لوگ جن کو معلوم ہے کہ ان کے کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، جن کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ بچے ہیں، جن کو پتا ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، یہ گورنمنٹ بہت سخت گورنمنٹ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت زیادہ سختیاں کر رہی ہے، بہت لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں. اگر کوئی چیز ایسی آپ سمجھتے ہو کہ ابھی آپ کے فائدے میں جا سکتی تو اس کو فائدہ یہی ہے کہ آپ اس کو حاصل کر لو، اس کو ابھی اپلیکیشن ڈال کے وہ اسٹیٹس لے لو، چاہے 3 سال کی ڈسکریشن لیو ملتی ہے وہ لے لو تاکہ آپ کسی لائن پہ تو لگ جاؤ، بجائے ایسے کہ آپ انتظار میں بیٹھے رہو اور کل کوئی بڑی سی اناؤنسمنٹ آئے، دھماکہ ہو اور پتا چلے کہ جی گورنمنٹ نے سارا کچھ بند کر دیا، اب یہ بھی بند کر دیا، اب یہ بھی بند کر دیا، اب یہ بھی بند کر دیا. پھر آپ پھنس جاؤ گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ نے کوئی اپلیکیشن نہیں ڈالی، کچھ نہ کچھ ڈال لیں، کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ڈال دینا ہمیشہ بہتر ہوتا. اوکے جی، اپنے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. پہلا سوال لیتے ہیں.